الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعن عبد الرحمن بن أبي قران رضي الله تعالى عنه أنه قال توزع النبي صلى الله عليه وسلم يوما فجعل أصحابه يتمسحون بوضوئه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملكم على هذا قالوا حب الله ورسوله قال عليه الصلاة والسلام من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث وليؤدي أمانته إذا اؤتمن وليحسن الجوار من جاور أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے کی جانب ہجرت کی اور پھر اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی۔ اسی لیے عام طور پہ جب یہ مہینہ آتا ہے تو مسجدوں میں، جلسوں میں، مدرسوں میں اور مسلمانوں کے الگ الگ محفلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیونی کو بیان کیا جاتا ہے۔ میں نے اس سے پہلے کچھ باتیں آپ حضرات کو بتلائی تھی۔ آج میں یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ سچی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنے نبی سے جتنی محبت رہی آج تک دنیا کی کسی قوم کو اپنے نبی سے اتنی محبت نہیں رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دو مشہور نبی گزرے، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ان دونوں کے ماننے والوں کو، ان دونوں کی قوم کو اپنے نبی سے کتنی محبت تھی، اس کا ایک ایک چھوٹا چھوٹا نمونہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکل کر اور شام کے علاقے میں پہنچے، سرحد میں پہنچے، تو اللہ کا حکم ہوا کہ بیت المقدس اور اس علاقے پر دشمنوں کا قبضہ ہے، اے موسیٰ اپنی قوم کو لے کر اس علاقے میں جاؤ اور وہاں جو لوگ آباد ہیں
ان سے جدو کرو، لڑائی کرو، ہم ان لوگوں کو اس علاقے سے بھگا دیں گے، تم لوگوں کی جیت ہوگی، جے ہوگا، اور وہ علاقہ تم لوگوں کے حصے میں آ جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ چلو ان لوگوں سے جدو کرنا ہے، لڑائی کرنا ہے۔ تو قوم نے، آپ کے ماننے والوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دو لفظوں میں کہا، اذهب انت وربک، اے موسیٰ آپ جاؤ، آپ کا رب جائے اور آپ دونوں جا کر دشمن سے لڑائی کیجیے، انا ہاہنا قاعدون، ہم یہاں بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے، ہم آپ کی بات مان کر اور آپ کے ساتھ جانے والے نہیں ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح سے محبت کی کہ نبی کی بات کو بھی ماننے کے لیے تیار ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں کے اور کرسچن کے اعتقاد کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو دشمنوں نے سولی پر لٹکایا، ان کو قتل کیا، قتل کر کے سولی پر لٹکایا۔ ہم مسلمان نہیں مانتے اس بات کو۔ قرآن نے کہا ہے وما قتلوه وما صلبوه، کہ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو نہ تو قتل کیا اور نہ ہی سولی پر لٹکایا، اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا، پر رفعہ اللہ الیہ۔ لیکن کرسچن کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو دشمنوں نے قتل کیا اور قتل کر کے سولی پر لٹکایا۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے پلان بنا لیا، مشورہ ہو گیا، تو عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے کسی نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا۔ جس کمرے میں وہ تھے، دشمن کا ایک آدمی اس کمرے میں گھستا ہے عیسیٰ علیہ السلام پر حملہ کرنے کے لیے، وار کرنے کے لیے، اٹیک کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ تو مصیبت کی گھڑی میں عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا، محبت کو ظاہر نہیں کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ ان کے ماننے والے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، صلح حدیبیہ کا واقعہ کتابوں میں آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے مدینے سے سن 6 ہجری میں مکہ گئے۔ مکے کے لوگوں نے آپ کو، آپ کے ساتھیوں کو مکہ میں داخل ہونے نہیں دیا، عمرہ کرنے کی اجازت، انومتی اور پرمیشن نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر حدیبیہ میں آپ نے قیام کیا، وہیں پر آپ رک گئے، اپنا خیمہ لگایا، وہیں رک گئے۔ جدہ سے جب مکہ جاتے ہیں تو راستے میں وہ جگہ آتی ہے، یہ الگ بات ہے کہ اب جو نیا راستہ ہے اس جانب سے گزرنا نہیں ہوتا ہے، پرانے راستے کی طرف وہ جگہ آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں رک گئے۔ مکے والے آئے کہ کسی طرح سے کمپرمائز ہو جائے اور ان سال آپ لوگ واپس چلے جائیں، اگلے سال آئیں گے۔ ایک شخص مکے کے لوگوں کی طرف سے ان لوگوں کا وکیل بن کے، ذمہ دار بن کے آپ کے پاس بات کرنے کے لیے آیا۔ عروہ ابن مسعود الثقفی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا تھا اور آپ کی داڑھی پر ہاتھ اس طرح سے رکھتا تھا، داڑھی رکھتا تھا، داڑھی پہ ہاتھ رکھتا تھا۔ وہ مسلمان نہیں تھا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے ان کے ہاتھ پر تلوار کے دستہ ادھر سے تلوار کو پکڑتے ہیں اس سے مارا اور کہا ارے تم ہمارا دشمن اور نبی کی داڑھی پر تم ہاتھ رکھو گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کی صحابہ کرام کو. جب وہ لوٹ کر مکے والوں کے پاس گیا تو انہوں نے رپورٹ دی کہ اے مکے کے لوگوں، میں دنیا کے بہت سے علاقے میں گیا، بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا، بہت سے ذمہ داروں کو، بادشاہوں کو میں نے دیکھا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے محمد کو جتنا مانتے ہیں اور جتنی عقیدت ان سے رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دھوپ پھینکتے ہیں تو دھوپ زمین پر جانے سے پہلے ان کے ساتھی چاہتے ہیں کہ اپنے ہاتھ میں تھوک لے لیں اور اپنے بدن پر اس کو، جیسے باڈی لوشن کو ہم لوگ بدن پر ملتے ہیں، آپ کے تھوک کو اپنے بدن پر لگا لیتے ہیں. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں، وضو کا پانی زمین پر جانے سے پہلے صحابہ کرام آگے بڑھ کر اور پانی کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور اپنے چہرے پر ملنا، اپنے بدن پر ملنا اپنے لیے خوش قسمتی سمجھتے ہیں. صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کی. ایک لڑائی اور ایک جدو ہوا. ایک صحابی تھے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ. غزوہ احد کا واقعہ ہے. اس جدوں میں اس صحابی کو دشمنوں نے تیر سے مارا اور بدن پر، شریر پر 12 تیر لگی. 12 تیر ان کے بدن پر لگی. اب وہ پڑے ہوئے ہیں، گرے ہوئے ہیں، اٹھ نہیں پا رہے ہیں، پریشانی میں ہیں. وہ سوچتا ہے کہ کوئی مسلمان ادھر سے گزرے تو میں اپنے من کی بات، اپنے دل کی بات، اپنا ایک میسج، اپنا ایک پیغام ان کے ذریعہ آگے فارورڈ کریں، آگے ہم اس کو پہنچائیں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ادھر سے گزرتے ہیں. سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ نے، وہ زخمی حالت میں تھے، حضرت ابی بن کعب کو بلایا اور بلا کر کہا کہ آپ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں تو میرا سلام کہیے گا. میں سلام پیش کر رہا ہوں، میرا سلام کہا، اور میری جو حالت ہے یہ حالت میرے نبی کو بتلا دیں. اور اے میرے ساتھی، آپ میری قوم، میرے مسلم خاندان کے لوگوں کے پاس جانا اور جا کر میرا یہ میسج دینا کہ میں نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ اگر میری قوم کا، میرے خاندان کا ایک آدمی بھی زندہ رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن قتل کر دے، سارے لوگ نبی کی حفاظت کرتے کرتے اگر ان کو قتل کر دیا جائے، ایک آدمی بھی زندہ رہا اور نبی کو قتل کر دیا گیا، تو قیامت کے دن اس آدمی سے اللہ پوچھے گا کہ تم نے اپنی جان بچا لی اور نبی کی جان چلی گئی، یہ کیسے ہوا؟ اللہ کے یہاں وہ جواب نہیں دے سکے. نبی سے اتنی محبت کی صحابہ کرام کو ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں واقعات اس طرح سے پیش کیے جا سکتے ہیں. غزوہ احد کا واقعہ ہے. احد کے جدوں میں مسلمان ایک طرح سے ہار گئے. دشمنوں نے مسلمانوں کو بہت خطی اور نقصان پہنچایا، یہاں تک کہ مسلمان میدان کو چھوڑ کر ادھر ادھر منتشر ہو گئے، بکھر گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
احد کے میدان میں قائم ہے، موجود ہے۔ آپ کے آس پاس صرف 12 یا 13 صحابہ رہ گئے تھے۔ دشمن ادھر سے وار کرتا تھا، اٹیک کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ کون دشمن کے وار کو مجھ سے روکے گا، کون اس کے حملے کو مجھ سے روکے گا۔ ایک ایک صحابی آگے بڑھ کر اور شہید ہو جاتے تھے، لیکن دشمن کو نبی تک پہنچنے نہیں دیا۔ ایک صحابی کو جب دیکھا گیا تو لڑائی کے بعد 80 زخم ان کے بدن پر لگے ہوئے تھے۔ 80 جگہ پر دشمنوں نے اٹیک کیا تھا، وار کیا تھا۔ انہوں نے ہر وار کو، ہر اٹیک کو، ہر حملہ کو اپنے بدن پر دیا، لیکن انہوں نے مرتے دم تک اپنے نبی کی حفاظت کی۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں کو اپنے نبی سے اتنی محبت ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، ہم لوگوں کے سلسلے کے بڑے بزرگ ہیں۔ سب کے گھر میں قریب قریب بہشتی زیور ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بہشتی زیور انہی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مسلمان نے جو تھوڑا دہریہ کاٹ کا، یعنی اتنا دیندار نہیں تھا، اس نے پوچھا کہ حضرت حدیث میں آیا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس حدیث کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، ایمان اس کا کمپلیٹ نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ماں باپ، اپنے سنتان سے زیادہ محبت نہ کرتا۔ ہمارے دل میں اپنے ماں باپ کی جتنی محبت ہے، اپنی اولاد، اپنے لڑکے بچے کی جتنی محبت ہے، اس سے زیادہ محبت اگر نبی کا ہمارے دل میں نہیں ہے تو ہمارا ایمان کمپلیٹ اور مکمل نہیں ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا کا ہر آدمی سب سے زیادہ اپنی اولاد سے، اپنے لڑکے سے، لڑکی سے محبت کرتا ہے۔ ہم اپنی اولاد، اپنے سنتان اور اپنے سلے میں سے زیادہ نبی سے زیادہ کیسے محبت کر سکتے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا لڑکا تمہارے سامنے آتا ہے، تمہارا سلے، تمہارا لڑکا تمہارے سامنے آتا ہے، اور سامنے آ کر وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گالی دیتا ہے، نبی کی شان میں وہ گستاخی کرتا ہے، تو بتاؤ تم اپنے لڑکے کے ساتھ کیا کرو گے؟ وہ شخص کوئی بڑا ولی نہیں تھا، کوئی بڑا عالم امام مولانا نہیں تھا، ایک عام مسلمان تھا۔ اس نے کہا کہ حضرت اگر میرا بچہ، میرا لڑکا میرے سامنے میرے نبی کو گالی دے گا، میرے نبی کی شان میں گستاخی کرے گا، تو میں اس کی زبردست طریقے سے پٹائی کروں گا، ضرورت پڑی تو میں اس کو تلوار سے دو ٹکڑا کر دوں گا۔ کہا یہی تو نبی کی محبت کی علامت ہے۔ اگر تمہارے دل میں نبی کی محبت نہ ہوتی تو تمہارا لڑکا نبی کو گالی دیتا تو تمہارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج بھی الحمدللہ ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر کوئی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو کم سے کم ہم اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔
ہم اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ جو میرے نبی کا دشمن ہے، اے اللہ وہ آپ کا بھی دشمن ہے، وہ اسلام کا مسلمانوں کا دشمن ہے، اے اللہ ایسے لوگوں کو یا تو صحیح سمجھ دیجیے، ہدایت دیجیے، یا ایسے لوگوں کو ہلاک و برباد کر دیجیے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں اپنے نبی کی محبت دنیا کی تمام چیزوں سے، دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ جب تک اس کے دل میں نبی کی محبت نہیں ہوگی۔ اب نبی کی محبت پیدا کیسے ہوگی؟ 12 ربیع الاول آیا، جلوس محمدی نکال لیا، نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت یا رسول اللہ کر دیا، نبی کا نام آیا اور نبی کے نام پر چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ کیا اسی سے نبی سے محبت ہو جاتی ہے، یا نبی کی محبت دل میں پیدا کرنے کے لیے کوئی کام کرنا پڑتا ہے؟ اسی سلسلے میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، انشاءاللہ اگلے جمعہ اس حدیث کا مطلب بیان کیا جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا